بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خدا عز و جل بڑا عالی شان ہے جس کے قبضہ میں تمام سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون شخص زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اور جب کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور جن و انس کی پیدائش کی حکمت صرف عبادت ہے، اور دنیا کی جتنی بھی اور لذتیں، راحتیں اور سامان دیے گئے ہیں وہ صرف اس لیے دیے گئے ہیں کہ اپنی ضرورت کے بقدر ان سے نفع اٹھائیں، اور کم سے کم ضرورت پوری کرنے کے بعد جو کچھ بچے وہ اپنے ہی نفع کے لیے، اپنے ہی کام آنے کے لیے اللہ تعالیٰ شانوں کے خزانہ میں جمع کر دے۔ ناظرین گرامی، اگر ہم میں کچھ بھی عقل کا حصہ موجود ہے تو تھوڑی دیر بالکل تنہا کسی جگہ بیٹھ کر یہ منظر سوچنے اور غور کرنے کے قابل ہے کہ اگر اسی وقت ملک الموت آ جائے تو میرا کیا بنے گا، اس سارے ساز و سامان کا کیا بنے گا جو برسوں کی محنت سے کمایا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا ارادہ ہوا کہ اپنی مملکت کی زمین کی سیر کرے اور حال دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ایک شاہی جوڑا منگایا گیا، ایک جوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، اور دوسرا پھر منگایا گیا، غرض بار بار روکے بعد نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگائی گئی۔ ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا، وہ بھی پسند نہ آیا، اس کے واپس کر کے دوسرا اور پھر تیسرا گھوڑا منگایا گیا۔ جب وہ بھی پسند نہ آیا تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے، ان میں سے بہترین گھوڑا پسند کر کے سوار ہوا شیطان مردود، جو کہ ہر وقت انسان پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی اس نے نخوت ناک میں پھونک دی، نہایت تکبر سے سوار ہوا۔ خدم فوج پیادہ ساتھ چل رہے تھے، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خستہ حال پرانے کپڑوں میں ملا، اس نے سلام کیا، بادشاہ نے التفات بھی نہ کیا۔ اس خستہ حال نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ لگام چھوڑ، اتنی بڑی جرأت کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا سو اس وقت کہہ لینا۔ اس نے کہا نہیں ابھی کہنا ہے، اور یہ کہہ کر زبردستی لگام چھین لی۔ بادشاہ نے کہا کہہ۔ اس نے کہا بہت راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا۔ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ فک ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی، پھر کہنے لگا کہ اچھا مجھے اتنی سی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر کچھ اپنے سامان کا نظم کر دوں، گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتہ نے کہا بالکل مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی، وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ اس کے بعد فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا کہ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر میں جا رہا تھا، اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہو۔ اس نے کہا کان میں کہنی ہے، اپنا کان قریب کرو۔ اس نے کان قریب کیا تو ملک الموت نے آہستہ سے کہا میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا انتظار عرصوں سے کر رہا تھا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں
ان میں کسی سے بھی ملاقات کا اتنا شوق نہ تھا جتنا تمہاری ملاقات کا شوق ہے۔ فرشتے نے کہا تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ اس نے کہا مجھے حق تعالی شانوں سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی بھی کام نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس حالت پر مرنا اپنے لیے پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں جان قبض کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہیں اس کا اختیار ہے۔ فرشتہ نے کہا مجھے یہی حکم دیا گیا کہ تمہاری خوشی کا اتباع کروں۔ اس شخص نے کہا اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو اور جب میں سجدہ میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور سجدہ میں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ تو ناظرین گرامی، اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لوگ کو ایک سادہ سا نیک بندہ بننا ہے یا ایک تکبر والا بادشاہ۔ اسی طرح کے مزید سچے اور اسلامی واقعات سننے کے لیے آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریے گا۔